والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی مدینہ فاؤنڈیشن کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ محرم الحرام شریف کے اس مبارک عشرہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور احترام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت سادات و علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص رونق محفل پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب قبلہ اور پیر سید سخاوت حسین شاہ صاحب قبلہ، اور ہماری اس علاقے کی شان جان پہچان مفتی محمد اطہر نواز صاحب چشتی، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور مہمان جتنے بھی تشریف لائے ہیں اللہ کریم ان سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ بالخصوص ہمارے جتنے علماء، ثنا خان، سادات اور آپ جتنے عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں، اللہ کریم آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے، اور ان مبارک ہستیوں کے ذکر کا صدقہ مجھ فقیر حقیر کی بھی اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دوستان عزیز، آپ کے یہ جو پروگرام ہیں یہ ان با مقصد پروگراموں میں سے ہیں جن کے ساتھ اہل سنت کا بہت زیادہ فائدہ جڑا ہوا ہے۔ ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع سے متعلق ایک لیکچر ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، اور یہاں سے جب اٹھ کے ہم جاتے ہیں تو میرا یہ صرف گمان ہی نہیں بلکہ یقین ہے مجھے کہ آپ اس موضوع سے متعلق بہت کچھ سیکھ کر جاتے ہوں گے، اور یہ سچی بات ہے کہ یہ اتنی کوشش کر کے لوگ پروگرام کرتے ہیں، تو ہم جتنے سبق سنانے والے لوگ ہیں یا میں طالب علم ہوں، باقی جتنے علماء ہیں، ان سب کو بھی کرسی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جو موضوع ہے اس کے ساتھ بھرپور انہیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور قوم کو سمجھانا چاہیے، اور یہاں قوم کا بھی حق بنتا ہے کہ موبائلوں سے نکل کر ذرا ہماری بات سننی چاہیے۔ ابھی بھی 2-4 بندے زیارت فرما رہے ہیں موبائلوں کی، ان کو آپ جیبوں میں ڈالیے۔ یہ جب سے آیا ہے نا، اس نے ہر چیز کی رونق کو ختم کر دیا ہے۔ نہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے والی وہ رونق رہی ہے، نہ بہن بھائیوں کے پاس، نہ دوستوں کے پاس، نہ ہی مطلب تقریر سننے کا مزہ ہے، بلکہ اب تو جنازوں میں موبائل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا رونق کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ آپ مہربانی کریں 1 گھنٹہ بند کر دیں، اگر پاکستانوں کو جو ہو گیا تو اسی سانبھ لاں گے، تہاڈی مہربانی۔ آپ بات سن لیں، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی بیٹھ کر جو گفتگو کے آداب ہیں ان کے مطابق حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، میرا جو موضوع اور عنوان اشتہارات پر احباب نے اپنی محبت سے مجھے دیا ہے وہ ہے ام المؤمنین، بلکہ ان کے بارے میں ایک لقب ہے ام السادات، سیدوں کی ماں تھی، جدت السادات، سادات کی نانی۔ اور ان کے بارے میں علماء نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ چھوٹے ہیں، ان کی شخصیت بڑی ہے۔ ہاں، حضرت سیدہ صدیقہ، یہ وہ صدیقہ ہیں جن کو حضور نے خود فرمایا کہ یہ جو ختیجہ ہے میری امت کی صدیقہ ہے، یہ میرے آقا کریم نے خود فرمایا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو عقل، فہم، ادراک، شعور، دانش، ان سب کی ملکہ کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اتنی عظیم ہستی ہیں آپ، تو آپ کا ذکر پاک کرنے اور آپ کی شان و عظمت سے متعلق مجھے سبق سنانے کا کہا گیا ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اور آپ حضرات جب سماعت کریں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمیں ضرور معلومات ملیں گی۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کچھ سیکھیں گے۔ دوستان مکرم،
جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس کا آسان اور تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نبی مکرم ہیں، النبی کے ساتھ یہ مخصوص ہو گیا نا کون سے نبی ہیں، ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ جو ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ یہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ اور عز و شرف بیان فرمایا تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. فرمایا یہ جو محبوب پاک ہیں اے ایمان والو، جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، فرمایا ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جتنی ازواج پاک ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. اور یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا جنہیں شرف ملا وہ یہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات اقدس. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ابھی بھی 2-3 بندے پھر موبائل میں ہیں، نکلیے یار مہربانی فرمائیے. میں دیکھ رہا ہوں میری 2 آنکھیں پر میری نظر ضرور جاتی ہے، تھوڑا سا آپ ڈال لیجئے میری طرف نگاہ اور اب بات سنیے آپ حضرات. نبی پاک ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، یاد رکھ لیجئے. اور اتنا بڑا موضوع ہے، اس پر گھنٹوں تقاریر ہو سکتی ہیں اور ہمارے علماء کرتے رہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر دلیل ہے یہ آیت طیبہ. لیکن چونکہ وہ عنوان نہیں ہے لہٰذا میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. میرا عنوان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. تو قرآن مجید نے جو آقا کریم علیہ السلام کی ازواج کا تعارف کروایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. ایمان والے ہم جتنے لوگ ہیں ہماری مائیں ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج طیبات. اگر آپ تھوڑا توجہ کریں تو ایک بات اور قرآن مجید سے سناؤں آپ حضرات کو. آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج پاک ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت کے احباب ہیں، اور یاد رکھیں مجھے یاد ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اہل بیت میں آقا کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی آل پاک میں سے وہ حضرات بھی ہیں جن پر نبی پاک نے صدقہ و زکوٰۃ حرام کر دیا. اور وہ کون ہیں؟ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس. یہ سارے گھرانے بھی آل میں ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ جن کو نبی پاک نے اپنی چادر میں لیا تھا، جن کو پینتن پاک کہا جاتا ہے، وہی آل پاک میں شامل ہیں. تو آل پاک یہ 2-4 شخصیات کا نام نہیں ہے یا اپنی من پسند جی مینو ہے چنگا لگتا ہے، تینوں جے اوپر چنگا لگے، تینوں نہیں چنگا لگنا چاہیے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہو اور ایمان والوں کو اچھا لگے. ٹھیک ہے، تو یہ آل پاک میں اتنے احباب و افراد آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے جتنے احباب ہیں، توجہ ہے حضرات آپ کی، میں نے کیا کہا؟ اہل بیت کے جتنے احباب ہیں. اور اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، جب لفظ اہل بیت بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں. چونکہ اگر بیویاں مراد نہ لی جائیں تو اہل بیت بن ہی نہیں سکتا. آپ قرآن مجید کی نص پڑھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جہاں پر لفظ اہل بیت قرآن میں آیا ہے ان کی بیویوں کے لیے آیا ہے. تو یہ دلیل ہے قرآن کی نص سے کہ اہل بیت سب سے پہلے بولا ہی بیویوں پر جاتا ہے. تو بیویوں کو نکال کر تم اہل بیت کیسے مکمل کر سکتے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے پہلے ان کے لیے بولے. اور ان کی شان قرآن مجید میں کیا ہے یاد رکھ لیجئے. ان کی شان یہ ہے، ہمارے گھر کے جتنے احباب ہیں، ہم جتنے باقی مسلمان ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم جب عمل کریں گے تو ہمیں سنگل اس کا ثواب دیا جائے گا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. فرمایا کہ محبوب کے گھرانے والوں، اے اہل بیت، جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں سنگل نہیں ڈبل ثواب عطا فرما دیتا. آواز بڑی کمزوروں والی آئی ہے آپ کو، بہت کمزوروں والی آواز ہے. یہ جوانوں والی ہوتی تو مجھے مزہ آتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ جب نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کا ثواب ڈبل ہے. اور اگلی بات بھی بتاؤں، چونکہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اس کا پروٹوکول اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اگر مسٹیک ہو تو سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہم نے نا ایک چیز کو دوسری چیز کو ہم بیان نہیں کرتے. یاد رکھ لیجئے یہ بھی قرآن مجید برہان رشید میں یہی 22ویں پارے میں موجود ہے. فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت میں سے خدا نہ خواستہ کوئی بات وہ جو شریعت کے مخالف ہوگی،
اس کے مطابق چلے گا تو فرمایا جب اس پر وہ اللہ کی طرف سے پکڑ والا، اب نہیں لفظ استعمال کر رہا، میں محتاط لفظ کہہ رہا ہوں، جب اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ والا معاملہ ہوگا تو وہ بھی ڈبل ہی ہوگا، ضعفین کے لفظ موجود ہیں. تو اس واسطے جتنا بڑا عہدہ جتنا بڑا گھرانہ ہو ان کو احتیاط بھی اتنی ضروری چاہیے. اسی واسطے عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی نا جی؟ بس اوقات یہ نسب کا جو فخر ہوتا ہے یہ بھی بندے کو لے ڈوبتا ہے نا. تو اس واسطے نسب اعلیٰ ہے سبحان اللہ، عمل بھی آنا ہونا چاہیے. آواز پھر کمزوروں والی ہے، تاکہ جو ہمارا یہ معاملہ قرآنی ہے اور اس قرآنی معاملے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج پاک فرمایا جب نیکیاں کریں تو اللہ رب العزت ان کو ثواب ڈبل عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی معاملہ شریعت کے خلاف ہوگا تو پکڑ بھی ڈبل ہوگی. لیکن آگے کیا بیان فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا انما یرید اللہ، اب یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اے محبوب کی اہل بیت ہم نے تم کو ستھرا کر دیا ہوا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ محبوب پاک علیہ السلام نے، اور یہ ان ہستیوں کے لیے سارا انتظام و انصرام تھا. باقی قیامت تک جو ان کی نسل میں ہیں ان کے عقیدے اور عمل پر چلیں گے تب فضیلت میں آئیں گے، اور اگر ان کے عقیدے عمل پر نہیں رہیں گے تو پھر یہ جواب خود دیں گے. پھر ہم ان فضیلتوں کو ان کے اوپر لا کے کھڑا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ قرآن اور حدیث کے معاملے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک فن خطابت نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ غوث پیر اور قطب اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دے. اینج نہیں، کچھ لکیراں نے، کچھ خطوط نے، یہ کچھ حقائق ہیں جن کے بغیر بندہ آگے نہیں جا سکتا. اور یہ بس اوقات لوگ بیان بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں ڈرتے ہوں گے بھی پتہ نہیں فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے. تو ہم تو احمد رضا والے ہیں نا، ہم نے آپ کو بات سیدھی بتانی ہے. آپ کو عقیدہ اور عمل وہ رکھنا پڑے گا جو ہمارے بزرگوں کا تھا. جب نہیں رکھیں گے، عقیدہ ہے سبحان اللہ لیکن عمل کمزور ہے تو کمزوری کو دور کیجئے اور عمل پورا فرمائیے. جنہاں دے نام تے لوگ ساڈے ہاتھ چومدے نے، اسی انہاں عمل کر دے کیوں نہیں؟ ہو گئی نا چوپ؟ جی گلاں کھڑیاں جڑیاں تسی گھٹ سنتے ہوندے ہو، یہ سنیا کرو، یہ فائدہ ہوندا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ نے ان کو ستھرا کر دیا. اب اس ستھرا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کے لیے تھا جو موجود تھے. فرمایا ہم نے ستھرا کیا ہے تمہارے اخلاق کو، تمہارے اعمال کو. فرمایا اتنا ستھرا کر دیا ہے ایسے نہ اعمال کوئی کر سکے گا نہ ایسا حسن اخلاق کسی کے پاس ہو. سمجھ آئی؟ مفتی احمد یار خانمی نے بڑا سونا جملہ لکھا. فرمایا جتنے بھی احوال شریفہ ہیں وہ اللہ نے اہل بیت کو عطا کر دیے، اور جتنے افعال مذمومہ ہیں اللہ نے اہل بیت سے ان کو دور فرما دیا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تیسری آیت. جاگ رہے ہیں تو چوتھی بھی پڑھوں تاکہ مسئلہ کھل جائے نا قرآن مجید سے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کائنات میں کوئی اور عورت ہے ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کائنات میں جیسی کوئی عورتیں نہیں ہیں. یہ میرا رب خود ارشاد فرما رہا ہے. کیوں؟ یہ نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی یہ 4 آیتیں ہوگی. جاگتے بیٹھے تو 5 تن پاک دی 5ویں بھی عرض کراں تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کی شان کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کی شان اقدس یہ ہے. فرمایا یہ محبوب پاک علیہ السلام کی جو ازواج ہے نا، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے یہ حکم ہے، جزاک اللہ، ولا ان تنکحوا بعدہ ازواجہ احدا. فرمایا میرے محبوب جب پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد کوئی بندہ محبوب پاک کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے اور یہ تمہاری مائیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان کو مزید جلا ملے گی. فرمایا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح کیوں منع ہے؟ کہا یہ قرآن کی نص میں ہے. تو بھائی اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو 2 علماء نے بیان فرمایا. ویسے بہت ساری ہو سکتی ہیں، سرے 10 جو مجھے مستحضر ہے میں سناتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ جو ماں ہوتی ہے اسے نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ہماری ماؤں کا رتبہ اے جملے دا مل پایا جے سمندری آڑے ہو. سمندر آڑیاں تائیں آواز جانی چاہیے تہاڈی، بھاویں تسی سمندری ہو، لیکن اس گل دا مل پایا جے اپنی جو ماں ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ جو نبی پاک کی بیویاں ہیں یہ پتہ ہماری کیسی مائیں ہیں؟ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں. آئے صدقے جاواں 5-4 بندے اجے بھی چپ بیٹھے نے. اس جملے ہماری ماؤں کی بھی اتنا عظیم رتبہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کا. پہلی بات
اس واسطے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اب اس پر بھی آپ کی آواز اگر سمندر سے پار بھی چلی جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن جملہ سننے والا ہوگا. فرمایا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے جدے سر دا سائیں مر جاوے. نبی پاک نے تو موت کو صرف قدم چومنے دیے تھے, وہ کل بھی زندہ تھے, وہ آج بھی زندہ ہیں. تو گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی سنی ہو؟ تو یہ ہے اصل حقیقت, جس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج طیبات کا یہ مقام و رتبہ ہے. آپ کی جو ازواج طیبات ہیں ان کی جو تعداد علماء کرام نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں 11 تھی, اور بیک وقت آپ کی حرم اقدس و انور میں 9 رہیں, جن میں سے 6 عظیم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں, 4 باقی عرب کے قبیلوں سے تھی, یہ 10 ہو گئیں, اور 1 یہ آزاد عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیوی حضرت صفیہ, اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ غیر عربیہ تھیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ایک آپ کی باندی بھی تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ تھی, انہی سے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے. یہ وہی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں. جب آپ نے پردہ فرمایا, توجہ ہے حضرات, مسئلہ بھی سن لیجئے, تو آقا کریم علیہ السلام پاس بیٹھ کر رونے لگے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور آ کے کہنے لگے حضور میں نے تو یہ سنا تھا, مجھ تک تو یہ بات پہنچی تھی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں چاہیے, آپ نے روکا ہے تو آپ خود رو رہے ہیں. اے جملے دا بھی کدی سمندری آڑے لطف لو نہ تو میں نے ٹھنڈ پہ جائے گی. اے محرمہ تو انہوں بڑا کام آئے گا. چلو میں چیک کر لینا. میرے نبی پاک نے وہاں پر پتہ کیا فرمایا؟ میں حضرات علماء سادات جتنے بیٹھے ان کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں. فرمایا عبد الرحمن میں نے رونے سے نہیں روکا, میں نے پیٹنے سے روکا ہوا. چلو شکر تے الحمدللہ جے کسی نے سمجھ آ گئی ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ رونے سے نہیں روکا, یہ یاد رکھ لیجئے. رونے کا کیا مطلب ہے کہ دل میں محبت تھی, آپ کو یاد آئی, رونا آ گیا, اٹس اوکے. پیٹنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اعمال و افعال و اقوال جہالت کر رہے ہیں اور جو شریعت میں منع ہے. تو فرمایا میں ان کاموں سے روکتا ہوں جو شریعت میں منع ہیں. رہ گئی بات آنسو بہانے کی, یہ تو محبت کی علامت ہوتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اگلی بات کہوں, امام حسین کا نام لے کر اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ بڑا قیمتی آنسو ہوگا, ہیرے موتی بھی پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اگر جہالت والا کام کیا تو لتر پہنے نے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہن ٹھلے پہ گئے کو رشتہ داریاں نہ رکھیا کرو, کو بول لیا کرو, خیر ہے. سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اور میرے عزیز میرے بھائی, اس واسطے شریعت کا مسئلہ ہے, اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, ورنہ سارے تو پہلے ڈنڈے سانو پہنے نے تو بعد تانوں بھی سائیاں لمیاں پاؤنا ہے. بھئی تم بھی اپنے پسند کی باتوں پہ بولتے تھے, باقیوں پر کیوں نہیں بولتے تھے؟ اب سمجھے آپ حضرات؟ تو رونا منع نہیں. اور یہی حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا ابراہیم زندہ رہتا, بڑی عمر تک پہنچتا, بالغ ہوتا, تم دیکھتے کہ وہ سچا نبی ہوتا. پر فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا. ایتھے بھی میں نے گالتے سنونی پینی ہے, چیک کر لینے کتنا ختم نبوت دا سبق تو انہوں یاد ہے. تو میں نے کہا میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی نبی نہیں بن سکتا تو کسیٹی دا منڈا کدہ بن گیا ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ مرزا قادیانی گاما کانا ایدی امی دا نام کسیٹی ہے نا. تو میں کہا کسیٹیاں دا منڈا کدہ بن گیا؟ نبی پاک نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے بڑے ہوئے ہی اس لیے نہیں نا. مسئلہ ختم نبوت, بڑے ہوتے تو نبوت ملتی, تو اللہ نے چھوٹے ہوتے اپنے پاس بلا لیے کہ محبوب آپ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں. تو نبی پاک نے اپنے بیٹے ختم نبوت پہ قربان کر دیے. تو یہ ختم نبوت نبی دے پتر قربان ہو سکتے نہیں, تو تیرے میرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج پاک کی یہ تعداد اور یہ مختصر ان کا تعارف تھا جو میں نے عرض کیا. ان میں سے 2 آپ کی ازواج پاک آپ کی حیات طیبہ کے اندر انتقال فرما گئی. ایک حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ اور دوسری حضرت سیدہ زینب جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے. پورے مدینے کے مسکین آپ کے گھر آ کے کھانا کھایا کرتے, آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا. یہ آپ کی حیات طیبہ میں ان 2 نے پردہ فرمایا. یہ جو علماء جس پر متفق ہیں میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان میں سے بھی حضرت خدیجہ پاک آپ مکہ میں تھیں جب آپ نے پردہ فرمایا, اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو قبر اطہر میں اتارا. یہ اگر وقت میں برکت بن پائی تو میں آپ کو سناؤں گا, اور یقیناً ہوگی یقیناً ہوگی اللہ کی رحمت کے ساتھ. لیکن آئیے اب ذرا اس ترتیب کو جو قرآن اور حدیث کے بعد آپ نے سمجھی,
اب حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سے، اور یہاں ایک سوال کا جواب بھی دے دوں، بعض جتنے لبرل ہیں یا متاثرہ لبرل ہیں یا جتنے اسلام کے دشمن لوگ ہیں، وہ ایک یہاں اعتراض کرتے ہیں تمہارے نبی کی اتنی شادیاں ہیں، تو شاید وہ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی میں عورتوں کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش زیادہ تھی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کی جو جوانی کی عمر تھی، اس جوانی کی عمر میں تو ایک ہی بیوی تھی، اور اس وقت نبی پاک کی عمر تھی 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ تو اگر خواہش ہوتی تو آپ کو پتا ہے جو خواہش والا ہوتا ہے وہ تو اپنی ہم عمر کو تلاش کرتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور یہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ کے اعزازات اور آپ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، خصوصیت ہے، جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہی نبی پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب تک آپ نکاح میں رہے میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، 50 سال کی عمر۔ تو اگر کوئی کہے یہ خواہشات ہیں تو میں نے کہا وہ عمر تو گزر گئی، تو اب اور 63 یعنی 13 سال بعد آقا کریم علیہ السلام حیات رہے 50 کے بعد، اور آپ پردہ فرما گئے، اور 50 کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے باقی جتنی 10 بیویاں تھیں ان کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، اور ان میں سے صرف ایک کمواری تھی حضرت اما عائشہ، باقی ساری یا مطلقہ تھیں یعنی طلاق دی ہوئی تھی لوگوں نے، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، کئیوں کے بچے تھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے ان کو سہارا دیا، اور کئی قبیلے دشمن تھے، نبی پاک نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے ایسا اس نے سلوک کیا کہ وہ سارے کے سارے آ کے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ یہ کوئی نہ کوئی حکمت دینی دنیاوی سیاسی علاقائی پائی جاتی تھی جس کے ساتھ نبی پاک نے نکاح فرمایا، یہ خواہشات نہیں، یہ دین پھیلایا جا رہا ہے، توجہ ہے نا۔ اور ان میں سے جو فقیہ امت ٹھہری، جو عالمہ امت ٹھہری، ان کا نام حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ تو یہ بتا رہا ہے، چونکہ آپ ابھی کموارگی کی عمر میں تھی جب آپ سے نکاح فرمایا، اس وقت بندے کا ذہن تازہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حدیثیں عورتوں میں سے جس نے روایت کی وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ ہیں، تقریباً 2200 کے قریب حدیثیں آپ نے روایت فرمائی، اور زیادہ نکاحوں میں ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ گھریلو جتنے معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے، بچوں کے، کفالت کے، وضو کے، غسل کے، جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان بیویوں کے ذریعے سے باقی عورتوں اور باقی عورتوں کے ذریعے سے پوری امت میں پھیل جائیں، اور یہی وجہ ہے شرم و حیا بھی ہمارے اسلام کا برقرار ہے، اور ہماری عورتوں کو آج دین کا بھی پتہ ہے، کیوں؟ یہ دین صرف مردوں کا حق نہیں عورتوں کا حق بھی ہے نا، آپ سمجھے آپ حضرات، یہ اصل وجہ ہے۔ تو یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہاتھیوں والا واقعہ جو ہوا تھا اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک بیوی 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، نبی پاک اس واقعے سے 55 دن پہلے پیدا ہوئے تھے، ایک روایت 50، ایک 45، ایک 40، یہ 4 روایتیں ہیں، یعنی وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ نا، ابرہا آیا تھا اور پھر ابابیل آئے اور وہ برباد ہو گیا، اس واقعے سے 55 دن پہلے نبی پاک پیدا ہوئے تھے، اور اس واقعے سے 15 سال پہلے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ پیدا ہوئی تھی، سمجھ آ رہی؟ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اور رتبہ یہ اللہ نے یعنی جیسے کہتے ہیں نا ازل سے ہی ان کا چونکہ انتخاب محبوب کے لیے تھا تو اللہ نے ان کو پتا کیا شان بخشی تھی، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ معاشرہ وہ ہے جس میں شراب بھی عام ہے، بدکاری بھی عام ہے، قتل و غارت بھی عام ہے، معاشرہ وہ ہے جس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ حسین و جمیل بھی تھی، مالدار بھی تھی، آپ بہت بڑی تاجرہ رئیس مکہ کہلاتی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو آپ کے کردار یعنی حسن سیرت کے اعتبار سے وہ طہارت عطا فرمائی تھی کہ جس طرح، اب یہ جملہ سنیے گا کیسا جوڑ ہے، جس طرح اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں میرے نبی کو صادق و امین کہا جاتا تھا کہ ان جیسا کوئی نہیں، ویسے اما خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا کہ اس جیسا پاکیزہ بھی کوئی نہیں۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کا مقام و رتبہ ہے. یعنی جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امی کہا جاتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ فرنٹ سیٹوں والے نوجوان. آپ تو میں دیکھ رہا ہوں بزرگ بول رہے ہیں. اوے بابے بول دے پہنے جوانو تسی چپ کیوں بیٹھے ہو؟ اتنی آواز تو آنی چاہیے نا. تو جس طرح آقا کریم علیہ السلام کو صادق و امی کہا جاتا تھا, اسی طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو طیبہ اور طاہرہ اور صدیقہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. آپ کو اللہ رب العزت نے وہ طہارت, وہ پاکیزگی, وہ کردار کی شگفتگی عطا فرمائی تھی کہ آپ کا یہ لقب مشہور تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جن کا انتخاب ہونا محبوبوں کے لیے, سمجھ آ رہی نا جی, ان کے لیے پھر یہ انتظام یہ قدرت خود فرما دیتی ہے. یہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ چونکہ خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں اور پھر رئیسہ مکہ کہلاتی تھیں. آپ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں. ایک شوہر کا نام تھا ابو حالہ, دوسرے کا نام تھا عتیق. ایک میں سے 2 اولادیں, ایک میں سے 1 اولاد. اور یہ جو تینوں بچے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اماں خدیجہ پاک آئیں تو یہ ساتھ آئے, اور انہی کو ربیبہ کہا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, بعض کہتے ہیں نبی پاک کی ایک ہی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, باقی آپ کی کوئی بیٹی نہیں. میں کہا چپ ہے, تینوں مسئلہ نہیں سمجھ آؤں, یا قرآن پڑھ یا حدیث پڑھ یا پھر اعلیٰ حضرت ملنگا نو سن, تینوں مسئلے دا پتہ لگے. یہ جھوٹ ہے, چونکہ جو حقیقی بیٹے ہوں ان کو ربیبہ نہیں کہتے, اور جو بیوی کے ساتھ پیچھے سے آئیں اور شوہر پالے ان کو نکاح کرنے کے بعد تو ان بچوں کو ربیبہ کہا جاتا ہے, ربائب کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی اولاد میں ربیبہ بھی ہیں, یعنی حضرت اماں خدیجہ کے پہلے شوہروں سے جو بچے ہیں پالا حضور نے ہے, ان کو ربائب کہتے ہیں. اور مزے کی بات بتلاؤں, یہ جو تینوں تھے یعنی اماں خدیجہ کے بچے تینوں, یہ پہلے شوہروں سے یہ تینوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت اختیار کیا. یہ ربیبہ ہیں. اب جس کی معلومات میں کمی ہو میں کیا کر لوں. باقی رہ گئی بات آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کی, تو نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں, اور کمال یہ ہے کہ چاروں کی چاروں ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. اب سمجھ آئیے جناب, ان میں سے سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ اس لیے بھی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو جب کافروں نے تانا مارا نا کہ آپ کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی اور چھوٹی سی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں, تو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی بولی میں کہتے اب تر مقطوع النسل, جیسے اپنی ساڑی پنجابی چ نا اوترا کہندے نے, اوترا جہدے مطلب کوئی بھی نہ ہوئے, یہ عربی کے اندر اس لفظ کو اب تر کہتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر بڑا ناگواز گزرا. اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت نازل فرما دی. محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. توجہ, کیا عطا کیا؟ خیر کثیر. آپ قربانی کریں اور نماز پڑھیں, آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا, آپ کا نشان نہیں مٹے گا. بظاہر بیٹا تو نہیں ہے, بیٹے سے اولاد چلتی ہے. فرمایا محبوب پاک ہم نے آپ کو بیٹی عطا کر دی ہے سیدہ کائنات, ہم آپ کی نسل اس سے چلائیں گے, جو ان کو مٹانا چاہے گا وہ مٹ جائے گا, قیامت تک کے لیے تیری نسل کبھی نہیں مٹ سکتی ہے. توجہ کیجئے بھائی, توجہ کیجئے. نعرہ ہو گیا 2 حصوں میں, ایک حصے میں ہوتا تو زیادہ مزہ آتا. نعرہ حیدری, جا کے بیٹھا کرو سنیو. اب مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ انا اعطیناک الکوثر کی صورت, انا اعطیناک الکوثر میں حوض کوثر بھی ہے. اب سنتے چلے مزہ آ جائے تو آپ بول سکتے ہیں. حوض کوثر بھی ہے, سمجھ آئی نا. اس کے اندر قرآن بھی ہے, آیات بھی ہیں, معجزات بھی ہیں. اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے کمالات بھی ہیں. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سیدہ کائنات بھی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیوں؟ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ کی نسل کبھی ختم ہو سکتی, اور بیٹوں سے کیوں نہ چلی, مسئلہ ختم نبوت کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اور بیٹی سے کیوں چلی, دشمنوں نو دسنا سی, تسی کہندے ہو موک جان گے. آپ دیکھیں نا, یہ عشرہ محرم الحرام شریف ہے, اس مناسبت سے اس بات کو ذرا سمجھے نا. جب کربلا شریف میں امام پاک کا قافلہ گیا
تو امام پاک کا ٹوٹل جو قافلہ تھا اس کی تعداد 82 بندے تھے، مرد عورتیں بچے خادم ملا کے کتنی تعداد تھی؟ اور سامنے جو لشکر تھا کتنے تھے؟ 22,000. ایک روایت 30,000 کی، ایک 60,000 کی بھی ہے. کتنے 22,000 تے کتنے 82 بندے. انہوں نے مرد عورتیں بچے کڈو تے باقی 72 شہید ہوئے. توجہ ہے نا؟ تو اب ایک نقطہ تو یہاں یہ سمجھنا والا ہے یارو 72 بندیاں نو شہید کرنا ہوئے 3 دن دے پیاسے بھی ہون تو پھر 22,000 دی لوڑ کیوں پہ گئی؟ کہندا جی یہ تو میں نہیں سمجھ آئی. میں آخیا جدو شیراں نو قابو کرنا ہوئے تو کتے زیادہ چاہیے ہوندے نے نا. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اب دوسری بات بھی توجہ طلب ہے. یزید دے 14 منڈے سن، بعد 15 لکھے، لیکن آج کسی نے نہیں پتا یزید دی قبر کتھے ہو، کدھر ہے دی نسل. اور امام حسن کا بھی ایک بچہ میدان کربلا سے بچ کے آیا، اور امام حسین کا بھی. ہمارے یہاں صرف امام حسین کے بیٹے کی بات ہوتی ہے، حضرت امام زین العابدین کی، اور حضرت امام حسن کا بیٹا جو حسن مصنع ہے اس کی بات نہیں ہوتی. وہ دی وجہ ہے کہ ساری جاتی اسی سنی شہادت دوڑیاں مائیاں والےاں کولے، سوراں والےاں کولے. انہوں نے کیسٹ سنی تو کیسٹ چڑھائی تو چل سنائی. کدی پڑھن تک کتاباں پتہ لگے ایندیاں گلاں کرتے پھر کئی مولویاں نو پیڑ ہوندی ہے، پیراں نو پیڑ ہوندی ہے، نعت خاناں نو پیڑ ہوندی ہے. یار ایسی دیاں گلاں کردا ہے، ہن پٹھیاں کداں کراں؟ قوم کو بتاؤ نا، کیا امام حسن کی اولاد نے کوئی قربانی نہیں دی؟ خدا کے بندے وہ بھی برابر تھے. توجہ ہے نا؟ وہ بھی برابر تھے میدان کربلا میں. ایک بیٹا حضرت امام حسین کا بچ کے آیا، امام زین العابدین پاک، اور ایک بیٹا امام حسن کا بچ کے آیا. باقی کل جو کمائی تھی وہ سب شہید ہو گئی. لیکن جے دے 14 سن آج جو دا نام مٹ گیا، اور جنہاں دا ایک سی انہاں دی نسل گلی گلی نظر آ رہی ہے. توجہ ہے حضرات کہ آپ کی کوئی نہیں ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، صرف ایک بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم کے علاوہ باقی سب کے سب 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی. یہی بات ہے. ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر تذکرہ فرماتے رہتے ہیں اماں عائشہ کا، حالانکہ وہ بوڑھی خاتون تھیں، آپ کی بیویوں میں تو اور بیویاں بھی ہیں، آپ ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں. اور یہاں پر مفتی احمد یار خنیمی نے بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے بہت غیرت آتی تھی جب آقا کریم حضرت سیدہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس غیرت کا ترجمہ غیرت والے کو پتہ ہے، بے غیرت کو نہیں پتہ ہے. آپ کہیں گے اے مولانا، ہاں جی یہ جو پڑھو گے تو پتہ چلے گا لوگوں نے کیا کیا بکا ہوا ہے. اس غیرت کا مطلب تھا شرم و حیا. 1000 بندہ بیٹھا تو سبحان اللہ بھی سور نال نہیں پیا بولدا، اپنے بزرگاں دا دفاع ہوندا پیا. سنو اس سے مراد یہ مفتی احمد یار نے لکھا ہے. اور دوسری بات، اس غیرت کو کہتے ہیں رشک، حسد نہیں، رشک. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا شرم و حیا ہوتا تھا کہ جب آپ ذکر کرتے تھے، اور اتنا رشک ہوتا تھا کہ کاش کہ جیسے ختیجہ کا ذکر ہوتا ہے ویسے ہمارا ذکر بھی ہوا کرے. اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا. بعض کہندے نے کہ دا مطلب ہے کہ وہ ذکر کو برداشت نہیں کرتے، اور جاؤ پرا کام کر. جب نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو ستھرا کر دیا ہے، تو یہ ستھرے ہی نہیں سن ہوئے. رب نے تو پہلے ہی ستھرا کر دیا، تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں. تو پھر پہلے قرآن و حدیث سیکھیا کرو، سمجھیا کرو، تو پھر گل کریا کرو. اور اسی واسطے ہم آپ کو سمجھاتے، ہم اپنا پورا جگر پگھلا کے آتے ہیں تاکہ موضوع سے وفا ہو جائے اور آپ کے عقیدے بچ جائیں، آپ کے ایمان بچ جائیں. 1-2 منٹ کا کلپ سن کر آپ کا ایمان کہیں ڈاما ڈول نہ ہو جائے. اور اگر 40-50 سالوں تو بعد بھی جے تیرا ایمان ڈاما ڈول ہوندا ہے نا، تو پھر تو شروع تو ہی بے ایمان سی منافقہ، تو ساڈے وچ ویسے ہی بہندا رہیا ہے. مزہ اے جی میں پہلے دن کلمہ پڑھیا، جی میں اونج تکڑا سی اونجی اج تکڑا رہے. انج دا تکڑا ہونا چاہیے اپنے دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، نبی پاک کی بیٹیاں بیٹے اور نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں. کیا قائم رہو گے؟ انج تکڑے ہو کے رہو، پتہ چلے پکے ٹھکے بندے نے ایویں منٹ 2-2 منٹ دی گل سن کے سجے کھبے ہوندے ہو. اوئے ہور نے ہم محمد رضا والے ہیں. اب سمجھ آئی آپ حضرات کو؟
تو میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، میرے بزرگ، حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب بھی ذکر ہوتا تھا تو حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہمیں بڑا رشک ہوتا تھا، اور آپ فرمایا کرتی تھی حضور یہ بوڑھی عورت کا اتنا ذکر فرماتے، فرمایا عائشہ وجہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے۔ اب سنیے وجہ کیا تھی۔ فرمایا اے عائشہ، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ نہیں مزہ آیا؟ نہیں، مجھے مزہ آیا ہی نہیں آپ کی زبان اللہ پر، کیسے کہوں؟ جب لوگ جھٹلا رہے تھے تو عائشہ، یہ خدیجہ یہ تصدیق کر رہی تھی۔ اور یہ اگلا جملہ یہ سوچنے والا ہے، آپ جتنے شادی شدہ ہیں نا آپ کو زیادہ احساس ہونا چاہیے، ہم جتنا بھی جمع پونجی گھر دیتے ہیں نا، عمومی طور پر اگر بیگم کو دے دی جائے کہ وہ چنگی طرح سنبھال کے رکھ دیے، اور عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ وہ خرچ بہت کم کرتی ہے، عورت ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ انہوں قابو کر کے ہی رکھاں، اور اس کی بھی فطرت ٹھیک ہوتی ہے کہ وہ کہندی اوکھے سوکھے ویلے کام آئے گا یا پھر میرے بچیاں دے کام آئے گا، ایسے ہے جزاک اللہ، وہ سنبھال کے رکھتی ہے۔ لیکن صدقے جاؤں کروڑوں بار اور اپنے ماں پیو بیوی بچیاں سڑیں میں قربان جاواں حضرت اما خدیجہ کے جذبے پر۔ فرمایا عائشہ جب لوگ مجھے کچھ نہ دیتے تھے خدیجہ نے اپنی ہر چیز میرے سپرد فرما دی تھی۔ ہن سمجھ آئی جے کیا وجہ ہے آپ کا تذکرہ کر؟ جب لوگ جھٹلا رہے تھے فرمایا خدیجہ میری تصدیق فرما رہی تھی، جب لوگ کچھ نہیں دیتے تھے فرمایا اس وقت بھی خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا۔ اور اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے، فرمایا میں کیوں نہ یاد کراں او میرے سارے بچیاں دی ماں جو ہوئی، میں کیوں نہ یاد کراں او میرے بچیاں دی ماں جو ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ تین وجوہات بیان کر کے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ کو آپ یاد فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر صرف یہاں تک بات نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، میں ابھی بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ خالد بھائی تھے اور یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور یامین صاحب تھے اور ایک دوست اور تھے، یہ امجد بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یار جب میں اس کو دیکھ رہا تھا نا، اور یہ میں نے ایک سید صاحب سے یہ بات سنی تھی، پھر میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بڑا لطف آیا۔ جب حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ کا نبی پاک سے نکاح ہوا تو علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ ایک جملہ لکھا ہے، ہر بندے کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو لطف آ سکتا ہے کسی کو نہیں بھی آ سکتا، لیکن سانو تو جدوں دا سنے بڑا ہی آیا ہے۔ فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے نکاح ہو رہا ہے، نہیں، فرمایا سمجھ لو کہ یہ عقل کا عقل کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عقل کا عقل کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا تزویج العقل بالعقل، فرمایا عقل کا، جہاں عقل آ جائے وہاں حسن بھی ہوتا ہے، وہاں محبت بھی ہے، وہاں پیار بھی ہے، وہاں وفا بھی ہے، وہاں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور سکون کا معاملہ بھی ہے۔ تو فرمایا یہ عقل کا عقل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور علماء نے لکھا جس طرح ساری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی، اس وقت کی عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ نے اما خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام اور رتبہ ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا نا، اس میں بھی بڑی لمبی داستان ہے۔ اگر میں چند جملوں میں بتاؤں تو سنیں گے آپ؟ بتا دوں، یہ شادی پسند کی شادی ہے۔ چپ ہو گئے جی، یہ شادی پسند کی شادی۔ اور اگلا جملہ سنیے، شادی پسند کی ہے لیکن طریقہ کار پسند سے بھی پسندیدہ ہے۔ کیوں حضرت موسیٰ ایسا ہی ہے؟ جتنے حضرات علماء بیٹھے ہیں سادات آپ توجہ کریں، ایسا ہی ہے، پسند کی ہے۔ یہ پسند حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا تھا۔ لیکن آج کل کے یہ نوجوان ہیں نا جڑے موبائل رکھی پھر دیو، شاید ہی کو بچیا ہوئے گا، ورنہ آہو اگلی گل میں نہیں کردا، محرم شریف نے سمجھ تو تانوں ساری ہے گی ہے۔ ہن اسی گل سیدھی کرن والے ساڈے کول گھم گھما کے چوں چنا کے والی گل ہوئی کوئی نہ۔ یہ جڑیاں اپنیاں پسنداں رکھی پھر دو نا، جدے پیچھے سارا کاروبار تباہ کر دیو، پڑھائیاں تباہ کر دیو، امتحاناں فیل ہو جاندے ہو۔ یہ ہن بابے بولدے پے نے نوجوان تے گھوڑیاں پاؤن لگ پے نے، پتر اپنی کرتوتاں صحیح کرو، گل جڑی صحیح ہو صحیح آ،
بندے بننا چاہیے اے میں جناب علی فیس بک تے ویکھ کے جناب علی وہ تصویراں تے مگر دوڑ پیندے ہو جدو سامنے آندی ہے تے پھر ویکھدے رہندے ہو بھی یہ ساڈا ہویا کی ہے تے پہلے ہی بندے دا پتر بننا یار تینوں آکھیا کہ نے جناب خدا کا خوف کرے حسن مصطفیٰ دی جھلک پڑھ لے نا تو اس 2 نمبر حسن کے پیچھے نہیں بھاگے گا لیکن پسند کا چلو اسلام میں پسند کی اجازت ہے لیکن طریقہ کار بھی پسندیدہ ہونا چاہیے نا نسن بھجن والا طریقہ تینوں کہنے آکھیا ہے پہلو ہی پارک چ ملاقاتیاں تے جناب علی بوفیاں چ بہنا تے فلانا ٹمکانا اے تینوں کہنے آکھیا ہے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے جب پسند فرمایا تو اپنی سہیلیوں سے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں مجھے ان کی راست گوئی مجھے ان کی طہارت مجھے ان کے اعلیٰ کردار کا پتہ چلا ہے تو میں چاہتی ہوں میں ان سے نکاح کروں سہیلیوں نے کہا انتخاب تو اچھا ہے پر حضرت خدیجہ کہنے لگیں پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے اب ہوا کیا ادھر سے جو پیغام لے کے سب سے پہلے آئی تھیں ان کا نام حضرت نفیسہ ہے وہ سب سے پہلے پیغام لے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیا کہا یا رسول اللہ اس وقت تو یا رسول اللہ کا لفظ نہیں تھا چونکہ اعلان نبوت ہی نہیں تھا آ کے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلیٰ گھرانے کی عورت بھی ہو امیر بھی ہو حسین و جمیل بھی ہو کردار بھی بہت اعلیٰ ہو اگر آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں تو آپ کر لیں گے تو فرمایا ایسا ہوگا کیسے ایسا ہوگا کیسے اتنا کچھ سب کچھ جیسے آپ بتا رہی ہیں کوالٹیز جمع ہوں کہ فرمایا اگر ہو جائے تو آپ کیا فرمائیں گے تو آپ نے کہا کیا کوئی ہے تیری نظر میں انہوں نے کہا ہاں بالکل کون فرمایا خدیجہ بنت خویلد ہیں اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا انہوں نے بھیجا ہے اب پتہ تو آپ کو بھی تھا ان کا آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ یہ جو بات کرنی ہوتی تم نے پیغام پہنچا دیا مجھے منظور ہے انہیں بھی بتا دینا مجھے منظور ہے لیکن گل ہمارے سربراہ کریں گے آج یہ گل پسند کر پر سربراہاں دے نال اور سربراہاں نوں بھی میں آکھاں گا جے کوئی تہاڈا نیانا کسے نوں پسند کر کے گل بات کر لے تے اللہ دا نام جے اودا کر چھڑیا کرو دھمکیاں نہ لایا کر میں تینوں وڈ دینا تے میں تینوں پور دینا تے میں تینوں فلانا سلطان رائی نہ بنیا کر ہن او دور نہیں رہ گیا اگے اگے بابے بولتے سی تو نوجوان ہی سی بولتے ہوں نوجوان سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہوں بابے منہ ویکھن ڈے جے گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی اور بھاجی گل سمجھیا کرو نا دونوں کو سمجھنا چاہیے حالات اتنے تیز ہو گئے تمہاری سوچ سے بات بالا تر ہے اور اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہو نا نہیں اسی برادریوں باہر نہیں کر دیا تیری برادری تاج کمپنی دی ہے تم برادریوں باہر نہیں کردا خدا کا خوف کیا کرے سمجھا کرے ان معاملات کو یا پہلے ہی اپنی اولاد کو اتنا قابو میں رکھیں جہاں تو کہے وہاں ہو جائے اور میں نوجوانوں سے کہوں گا ماں باپ کے کہنے پر کیا کرو زیادہ بہتر ہے کیوں ماں پیو کدی بھی تانوں تندور چ نہیں چھڑ دے انہاں دی کوشش ہوندی ہے چنگے تو چنگا رشتہ لبن اب بعد نصیباں دے گیڑ ہوندے نے کیویں آ جان وکھری گل ہے ان کی بات انہاں دی دعاواں لے لیا کر لیکن اگر کوئی نوجوان پسند کر بھی بیٹھے تو پھر ابا جی اماں جی تساں بھی تھوڑا جہا سوچ لیا کرو بھئی یہ ہن نہیں جو کھلوندا ہر پاسیوں سمجھا لیا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بات ہمارے سربراہ کریں گے انہوں نے جا کے حضرت اماں خدیجہ کو بتایا حضرت اماں خدیجہ پاک نے بھلا کنے بھیجا تھا اپنے چچا جن کا نام تھا عمرو بن اسد جو ان کے چچا کا نام تھا وہ آئے نبی پاک کے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے جی میرا نام عمرو بن اسد ہے فرمایا جی ویلکم آئے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا کدھر آئے ہیں میں خدیجہ کا چچا ہوں اور پیام نکاح لے کے آیا ہوں آپ قبول فرماتے ہیں آہستہ سے جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہی بات ہے اگر نوجوانوں تمہیں سمجھ آ گئی فرمایا آپ خدیجہ پاک کے چچا ہیں جی ہاں فرمایا اگر خدیجہ دے چاچے گل کرن گے نا چونکہ ان کا باپ فوت ہو گیا تھا تو فرمایا میرا باپ بھی فوت ہو گیا میرے بھی چاچے ہی گل کرن گے پھر آج ویکھو دور کتنے پہنچ گیا کہندا رشتہ کرنا ہے چاچے نہ پتہ لگ جانا نے پانی مارنی مامے آنا پتہ لگ جانا پانی مارنی آج خون اتنے چٹے ہو چکے ہیں بہرحال دیکھ لو ہم مسلمان کہاں پہنچ گئے ہماری اخلاق کی گراوٹ کتنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے نبی پاک علیہ السلام نے
جن چچا کو سب سے پہلے بتایا ان کا نام حضرت امیر حمزہ اور جناب ابو طالب ہے. آپ نے ان کو بتایا کہ اس طرح پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. باقی چچاؤں کو بھی ساتھ لیا اور یہ ان کے چچا کے پاس گئے. گل ہوئی بھی تسی پیغام بھیجیا ہے, ساڈے بچے نو بھی منظور ہے اور تہاڈی بچی نو منظور ہے جی, آ رشتہ ہو گیا جی, فلاں دن نکاح ہوگا. یہاں رک جائیے. ایک سبب یہ تھا نکاح ہونے کا, پسند تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی, لیکن انداز کتنا پیارا ہے, پسند سے بھی پسندیدہ ہے. ایسا انداز اپنائیں, ہیپی ہیپی رہے گا کام. نہیں رکھیں گے تو پھر لعنتاں تو ہے نا. بچنا چاہیے ہمارے معاشرے کے لوگوں. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشہور ہو چکے تھے, جس جگہ پہ نبی پاک بیٹھ جاتے تھے برکت ہی برکت ہوتی. یہاں تک کہ جب نبی پاک کے والد گرامی رضی اللہ آپ کے دادا جان جب آپ نے پردہ فرمایا نا, تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے آپ کو اپنے پاس رکھا. تو جس دسترخوان پر میرے نبی بیٹھتے تھے اس کے اوپر کبھی رزق ختم ہوتا ہی نہیں تھا اور کبھی وہاں کھانا کم ہوتا ہی نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حضور اکرم علیہ السلام کی برکت سے ابو طالب سمیت سارے پلتے رہے, سارے کھاتے رہے, سب کا موج لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی پاک کی برکت سے. اب بس اوقات نا لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں, نبی پاک کو پالتے رہے. اور میں کیا حوصلے نہ لو بھائی, اوقات میں رہ کے بات کر. نبی پاک کے صدقے میں سارا جہاں پل رہا ہے. جملے میں تینوں نہیں بدلن دینے. ادب اور احترام کا مسئلہ بھی ہے اور میری نبی کی عزت و ناموس کا مسئلہ بھی ہے. نبی پاک کی وجہ سے سارا جہاں پل رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت اتنی ظاہر تھی, آپ اس سے پہلے ایک قافلے کے اندر گئے. جب وہ قافلے والے آئے تو کہنے لگے یار ایک تو سانو سارے راہ ڈر نہیں لگا. چلو میں ایسا سے بات کرتا ہوں, دیکھتے ہیں سمندری والے کیا کرتے ہیں. میں کہا ڈر انہوں لگتا ہے جنہاں دا سائیں کوئی نہ ہوئے, جنہاں دے نال دو جہاناں دا سردار ہوئے انہاں نوں ڈر کاہدا لگنا ہے. ہائے ہائے ہائے, سواد آ گیا یار. سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ ان کو نہیں پتا تھا یہ ابھی کون ہے, پر میرا نبی تو میرا نبی ہے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری یہ کہنے لگے یار نہ تو ڈر لگا ہے تو دوئی گل گھاٹا نہیں پیا, فائدہ ہی ہویا ہے. اور یہاں میں دوسری بات بھی کر لیتا ہوں, جس کو نبی کی محبت مل جائی انہوں گھاٹا کہدا ہے, انہوں گھاٹا پہ سکدا نہیں. یہ دوسری بات. اور تیسری بات کہنے لگے پہلے جب جاتے تھے نا تو گرمی بہت لگتی تھی, اس باری گرمی نہیں لگی. آپ سوچ رہے ہیں گرمی کیوں نہیں لگی؟ چلو دھیرے سے بتاتا ہوں اور آپ کو چیک کرتے ہیں محبت کے کس معیار پہ بیٹھے ہیں. کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے نا, کہنے لگے پہلو تو گرمی نال مر جاندے سی, اس واری جتھے جتھے جاندے سن نا بدل سایہ کردا رہندا سی, موج ہی لگی سی. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ تین باتیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہو چکی تھی. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی نکاح تو نہیں ہوا تھا. ابھی یہ جب باتیں سنی نا تو آپ نے ارادہ کیا کہ میرا مال لوگ لے کر جاتے ہیں اور پورا سورا نفع دیندے نے, لیکن آپ اس پر بھی راضی رہتی تھی. بہت امیر خاتون تھی, بانٹتی رہتی تھی, لیکن کہتی اس دفعہ محمد عربی کو نہ بھیجوں. نبی پاک کی طرف پیغام بھیجا. حضرت میسرہ غلام تھے, وہ ساتھ دے دیے. اب سامان دینے کے ساتھ غلام کیوں دیا؟ پتا تھا کہ یہ بڑی نفیس طبیعت کے مالک ہیں, راستے میں کام خود نہ کرنا پڑے. یہ ابھی نکاح نہیں ہوا, ابھی پیغام بھی نہیں بھیجا, یہ تب کی بات ہے. ایک واقعہ جو تھا وہ پہلے سنا, اب دوسری بات سنیے. وجہ کیا تھی نکاح ہونے کی؟ ایک تو پسند تھی اور دوسری یہ. اب جب جناب میسرہ ساتھ گئے نا, جناب میسرہ نے سب سے پہلے تو یہی دیکھا کہ بادل سایہ کرتا ہے, تے موج ہی لگی پئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری برکت کیا دیکھی؟ نبی پاک جہاں پر چل کے پڑاؤ ڈالتے نا, سب کو کہتے جلدی جلدی درختوں کے نیچے ہو جاؤ, دھوپ ہے جلدی بیٹھ جاؤ. آقا کریم بالکل ایک سائیڈ پہ بیٹھتے نا, تے او جڑا درخت ہوندا سی نا, اپنیاں شاخاں ودا کے نبی پاک تے شان. میرے خیال کئیوں تک آواز نہیں پہنچی میں نے کیا کہا ہے. درخت دا جدو سایہ مک جاندا سی نا, تے نبی پاک بالکل نکر تے بہ جاندے سی بھی تھوڑا جہا سایہ. درخت اپنیاں شاخاں ودا کے مصطفیٰ
دے اتنے سایہ کر چڑھتا ہوں. انہیں دیکھو نہ کہ لے بھائی کمال ہی ہے. اب تیسری بات سنیے. وہاں پر قریب ایک نستورہ نامی راہب رہتا تھا. وہ آ گیا, اس نے کہا یہ قافلہ کہاں سے آیا؟ مکہ سے. اچھا. ایک ایک بندے نے وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا نا تو آ کے رک گیا. کہتا جی آپ کا نام؟ نبی پاک نے نام بتایا, اپنا تعارف کروایا. کہنے لگا میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں, صرف مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹائیے, میں نے ایک نشانی دیکھنی ہے. آپ نے ہٹایا تو وہاں پر ایک تل کا نشان تھا. اس نے دیکھا, چومنے لگ پڑا. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا, جب آپ اعلان کریں گے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا, اور اگر میں مر جاؤں تو میری گواہی دینا کہ میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے. توجہ ہے نا؟ جب یہ بات ہوئی تو بڑے کمال کی. اچھا یہ بھی اس نے دیکھا میسرہ نے. اب 3 باتیں ہو گئیں. وہ یہ کہہ کے چلا گیا. نبی پاک بازار میں گئے, وہاں پر ایک تاجر تھا, وہ ساتھ عالم بھی تھا. اس نے پہچان لیا کہ یہ شخصیت کوئی عام نہیں ہے. نبی پاک کو بلا کے کہتا ہے سودا میرے ساتھ کرو. حضور نے جب سودا فرمایا نا تو انہیں جان بوجھ کے نا آزمانے کے لیے کہ پہچانوں یہ کون ہے. کہتا جی میرا تہاڈا سودا تے ہویا ہی اینے پیسیاں چ. حضور نے فرمایا نہیں, اینے پیسیاں چ ہویا ہے. وہ کبھی نہیں اینیاں چ ہویا ہے. نبی پاک کو کہنے لگا تسی جی لات و عزا دی قسم چکو. حضور نے فرمایا سودا کرنا ہی کر, نہیں کرنا نہ کر, میں قسم نہیں چکنی. کیوں؟ فرمایا اے تے بت نے میرا رب ہی ہو رہے. اس نے کہا بس میں ایہی ویکھنا سی, یہ سارا کوئی تہاڈا ہے تے میں وی تہاڈا ہی, میں وی تہاڈا ہی. حضور نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ میں پائی جا رہی. لو جی میسرہ یہ بھی دیکھ رہا تھا, اور برکت ڈبل کی انہوں سمجھ نہیں سی آؤندی. میں کنجنا جاندیاں اونٹ تھوڑے سن تے آؤندیاں بہتے بھر کے لے کے آئے. لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ کے قریب پہنچے نا, میسرہ سے فرمایا سارا مال قابو کر, میں جا رہا ہوں مکے, اور یہ اپنی مالکہ کے سپرد کر دینا. انہیں آ کے پھر ایک کام تسی کرو, جاندے جاندے ان کو پیغام دے دیجئے قافلہ آ گیا اور بچت بہت ہوئی. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, میں کر لینا. نبی پاک حضرت اماں خدیجہ کے مکان پہ آیا نا, تو اس وقت اپنی سہیلیاں 2 ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر. نبی پاک نے آواز لگائی تو بھاگ کے باہر نکلی کہ یہ تو آقا کریم کی آواز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا مال آ گیا ہے اور وہ میسرہ کے پاس ہے, میں جا رہا ہوں, بچت بہت ہوئی ہے. اینی گل کی تھی اور ٹر گئی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. شام کے وقت میسرہ ہے, آپ نے فرمایا میسرہ بچت چھڈ, محمد کے بارے میں بتا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دیکھ لو سارا معاملہ پردے میں, کسی کو نہیں پتا یہ نبی ہیں, معاملہ پردے میں ہے. اب جب انہوں نے بتایا, انہوں نے پھر اپنی سہیلیوں سے کہا کہ رشتہ میں نے کرنا ہے تو یہاں کرنا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں جب کسی کی دینداری دیکھو تو وہاں رشتہ کرنے کی کوشش کیا کرو. یہاں لڑکی ہو تو چٹا رنگ دیکھتے ہیں, اور اگر لڑکا ہو تو پیسہ دیکھتے ہیں, حلال ہے یا حرام ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا. اور تیسرا سبب نکاح ہونے کا کیا تھا یہ بھی سن لیجئے. تیسرا سبب یہ تھا, حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ایک دن خواب دیکھا, آسمانوں کا جو چاند ہے وہ آپ کے گھر میں اترا اور پورے مکے کے گھروں کے اندر اس کی روشنی داخل ہو گئی. یہ تیسری وجہ بتا رہا ہوں آپ کو نکاح ہونے کی. آپ جب اٹھی, آپ کے چچا جن کا نام حضرت ورقہ بن نوفل, سمجھ آ رہی نا, آپ ان کے پاس گئی. وہ بہت بڑے عالم تھے, عبرانی زبان میں کتابت بھی کیا کرتے تھے, حضرت ورقہ بن نوفل. آپ ان کے پاس پہنچی اور چل کے کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں اس کی کیا تعبیر ہے. آہستہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. فرمایا اگر تو یہ حق ہے جو تو بتا رہی ہے خدیجہ, تو پھر آخر الزمان نبی کے نکاح میں تو آئے گی. اچھا, آپ کے ذہن میں وہ بات, یہ بہت ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں لیکن انتخاب قدرت تھا. آپ کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا. جب نکاح ہوا, آپ کے نکاح کے 3 خطبے پڑھے گئے تھے. کتنے خطبے پڑھے گئے تھے؟ ایک آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا تھا, جس کے اندر فرمایا میرا ایک بھتیجا ہے لیکن سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے, اور کہا تھا کہ ہم وہ ہیں
جن کے پاس خانہ کعبہ ہے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم اس شہر میں رہتے ہیں جہاں امن ہی امن ہے، ہم لڑائیوں اور جھگڑے والے نہیں ہیں. توجہ ہے نا. آقا کریم علیہ السلام کی شان و مدح، اپنے خاندان کی اور خدمات ان کو بیان کیا. جب وہ بیٹھے دوسرا خطبہ یہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھا. انہوں نے جب خطبہ پڑھا تو صرف ایک ہی بات کی، کہنے لگے یہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ویسا کوئی اور نہیں ہے، اور یہ حضرت سیدہ ختیجہ یہ ہماری خاندان کی شان ہے اور یہ قریش تمہارے خاندان کی شان ہے، ہم نے ان دو شانوں والوں کو ملا دیا ہے. یہ آپ نے خطبہ پڑھا. تیسرے نمبر پر وہ جو حضرت ختیجہ کے چچا تھے عمرو بن اسد، انہوں نے خطبہ پڑھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں ساری شانوں کو مانتا ہوں اور دونوں کی عظمتوں اور رفتوں کو مانتا ہوں. حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، پورے 15 سال پہلے اجے پہلے اتنا اعلیٰ کردار تھا، اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنی خاندان کی اس اعلیٰ بیٹی کو آپ کے اس خاندان کے عظیم فرد کے نکاح میں دے دیا ہے. پھر انہوں نے یہ 3 خطبے ہوئے، اور حق مہر یا 29 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، یا 12 اوقیہ سونا تھا، یا 500 درم تھے. یہ 3 باتیں ملتی ہیں. اگر یہ جتنا میرے مطالعے میں ہے، اگر زیادہ کسی نے لکھا ہے تو سبحان اللہ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کتابوں کے اندر. تو یہ آپ کا حق مہر تھا جو آپ نے ادا فرمایا. اور اس کے بعد سیدہ پاک آپ کے گھر میں تشریف لے کے آئیں، اور جب گھر میں آئیں، اب ہے بات سننے والی، گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ تو گئے تھک تے گلاں ہون بھی بڑیاں خاص شروع ہونے والی. اے جننے گوڈے پھڑی بیٹھے ہو چھڈو، چوکڑیاں مارو. گوڈے پھڑنا تے سستی دی علامت ہے جناب. گوڈے سیدھا ہو کے بھائی سونے، بالکل تکڑے ہو کے سیدھے ہو کے بہو، تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے. سونے والوں کو جگا لیجئے. جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ نبی پاک کے حرم اقدس میں آئیں تو نبی پاک خود فرماتے ہیں، اب اس جملے کا وزن محسوس کرنا، سبحان اللہ، نہ بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرما جتنا مرضی میں پریشان یا کافروں کی باتوں سے دکھی ہو کے گھر آتا، ختیجہ میرا استقبال ایسا کرتی تھی میرے سارے دکھ خوشیوں میں بدل جایا کرتے تھے. یہ میرے نبی فرمائے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سنیے، یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، اہل علم کو تو پتا ہوگا، آپ حضرات کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، بات بڑی خاص ہے. حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کے بیٹے حضرت قاسم جو نبی پاک اور آپ کے بیٹے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے نا تو بالکل شیرگی کا عالم تھا، آپ انتقال فرما گئے. حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رونے لگ پڑیں. نبی پاک پاس بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو تو چل رہے تھے. فرمایا ختیجہ کیوں روتی ہے؟ فرمایا حضور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو دودھ پلاتی، میں صحت مند ہوں، میں پلا سکتی ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت بخشی ہوئی ہے. میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو جیسے مائیں 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہیں میں بھی پلاتی. نبی پاک نے ایک جملہ بولا، میں نہیں تو آنو کہنا، بولو سجے کھبے پسند آئے تھا. میں نے بھی اس دفعہ مطالعہ کرتے ہو یہ پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے، بڑے کمال کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی طرف دیکھا، فرمایا ختیجہ یہ جو ہمارا بیٹا پردہ کر گیا نا، یہ ہے اللہ کی رضا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں. اور اگلا جملہ سنی اور پھر ویکھی میرے نبی دے اختیار. فرمایا اگر تو چاہے تو زندہ کروں. ہائے ہائے، نہیں مزہ آیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. فرمایا یہ ہے اللہ کی رضا جسے ہم نے برداشت کیا ہے اور صبر کیا. اگر تو چاہے تو زندہ کروں، اس کی ابھی آواز شروع ہو جائے، اور جب تو چاہے یہ فوت ہو. حضرت ختیجہ اس حالت میں بھی نبی پاک کے قریب ہو کے کہا میرے آقا اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، اللہ کی رضا. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اماں ختیجۃ الکبریٰ اور یہ ہے میرے نبی کا اختیار. اور مجھے یہ کہنے دو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ شانیں ہیں. بتاؤ نا پھر اعلان نبوت کی کیا شانیں ہوں؟ اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر تو چاہے تو زندہ کر دوں، تو اس کی آوازیں سنے، یہ تیرے پاس ہوگا. فرمایا نہیں میں راضی ہوں. تو فرمایا یہ عقل کا عقل کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا. آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اب ذرا اگلی بات بھی توجہ طلب ہے.
اتنی امیر ترین خاتون ہو نا, جزاک اللہ, اے ادھر ویکھیا جے, اج جنے ایتھے بیٹھے ہو نا, اگر کسی دا کسی امیر گھر چ ہویا اللہ کر کے وہ سکھی ہوے. ہن سارے ہسن ڈے پے, یہ مولوی پتہ نہیں کتوں ساد لیندے نے, سیدھا سادہ ہی آ ہیں. یہ بس یہ مدینہ فاؤنڈیشن والوں کی محبت ہے, اور ہمارے قاری عبدالحمید صاحب ان کے سفارشی ہوتے ہیں ہر دفعہ, اور پھر مجھے حاضری دینی پڑتی ہے. محبت والے ہیں, با مقصد آپ کا پروگرام ہوتا ہے. ہم تو ایسے پروگرام ڈھونڈتے ہیں تاکہ جن میں با مقصد لوگ بیٹھے اور ہم جلدی جلدی سجے کھبے نہ ویکھو مٹھائی آ گئی ہے, اوے چھیتی رکھو, آ جڑی ٹرین تسی بنا لئی ہے نا, تے ساریاں دی توجہ بٹتی پئی, چھیتی بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ منڈیو, چھیتی بہ جاؤ. ایتھے گل سنو, ایڈی چھیتی میں جان نہیں چھڑنی, اجے 2-2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اچھا کئیاں نوں ہن سمجھ آئی ہے جی جی انشاءاللہ میں بالکل عرض کرتا ہوں. آپ ذرا توجہ ہو تو بات سنو, توجہ نہیں ہے میرے خیال تہاڈی ہے. بہ جاؤ بھی کاکے ہو, بہ جاؤ, اللہ تہاڈیاں جوانیاں سلامت رکھے, اور اسی طرح مدینہ فاؤنڈیشن انہاں دے نال رل کے کام کریا کرو. اور جننے منڈے سجے کھبے دوڑدے ہو نا, ربیع الاول چ ساڈے ال آ جاندے ہو تے محرم کدھر ہو ٹر جاندے ہو, سارے سنی رہو تے سدا بہار سنی رہو. وعدہ کرو, ہاتھ کھڑے کرو, سجے کھبے ویکھو کہنے نہیں چکے, پکے ٹھکے سنی رہا کرو. اے جڑے فصلی بٹیرے ہوندے نے نا, انہاں دی کوئی عزت نہیں ہوندی. عزت وہ دی ہوندی ہے جڑا سائیاں دے مگر سب کچھ قربان کر چھڈے. پکے سائیاں دے رہو گے نا جی, اللہ دی قسم ہے. سنیو, تواڈے مذہب دے اندر جنہ پیار محبت ادب احترام ہے, انہاں کتے لب جا تے ساڈے نال گل کریں, تے پھر چاولاں دی خاطر کسے ہور دیگ چ منہ نہ پایا کر. اللہ دی قسم ہے, تو خوش نصیب ہے, تینوں توحید دا لنگر بھی ملدا ہے, رسالت دا بھی ملدا ہے, تینوں 4 11 دا ملدا ہے, 5 تن ماک دا ملدا ہے, خواجہ دی چھٹی ملدی ہے ہیں, اور تینوں 10ویں امام حسین دی, 11ویں غوث پاک دی, 12ویں محمد مصطفیٰ دی. اور تو کی لینا ہے, اپنے بھانڈے چوں کھائیدا ہے. پکے ٹھکے سنی رہو, غیرت مند بن کے رہو. ساڈے مالکا سانو دتا ہی اینا ہے, کھا کھا کے ساڈا تا حال ہویا پیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سنیے, جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تھکے تو نہیں بیٹھے, یہ آپ کو سمجھانا تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے. امیر گھراں چ ویاہے ہوئے بندے, انہاں نوں پوچھو سکھیو, او کہندے نے وا ٹھیک ہی آ. میں کہے دا مطلب ہے ہونا نہیں ویاہی, تو ویایا گیا ہے. ناراض نہ ہوں, دیکھو کئی امیر گھروں کی خاتون ہوتی ہیں جن کو بڑا سلیقہ ہوتا ہے, ورنہ انہوں نے اپنا پیسہ, اپنا عہدہ, اپنیاں پلازے تے اپنے پیو دیاں مڈیاں تے انہوں مانے, وہ تینوں کی سمجھے جناب. لیکن اللہ دی قسم, ادھر میرے ال ویکھیں, اس گل تے حوصلے والا بندہ, حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ سے امیر کوئی نہیں تھا مکہ میں, لیکن جب نبی پاک کے ساتھ نکاح ہوا نا, اللہ دی قسم, سیرت نگاراں جملہ لکھیا جان کر لیندے نے, کہندے ایسے خادم بھی خدمت نہیں کر سکتا جس محبت کے ساتھ اماں ختیجہ خدمت کیا کرتی. یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 25 سالہ رفاقت ہے, 25 سالہ. کاش کہ یہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھ کر سنتی, ان کو بھی کوئی ہم درس دیتے, یا پھر آپ امین ہیں تو یہ گفتگو آپ پہنچائیے گا. 25 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی حضرت اماں ختیجہ کو معذرت نہیں کرنی پڑی بھی حضور میرے کو غلطی ہو گئی. نبی پاک کو یہ نہیں کہنا پڑا کیوں کیتا. اتنی امیر خاتون ہونے کے باوجود کبھی موقع تک نہیں دیا کہ میں نے یہ کیا ہے, معذرت, معافی, غلطی ہوئی نہ. اور آقا کریم فرماتے جب میں گھر آتا میرے سارے دکھ دور ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں, اگلی بات بھی سناؤں اگر جاگ رہے ہیں. ادھر ویکھیا جے, امیر خاتون ہوئے نا, امیر تے پائی جان اور شوہر دی خدمت کرنے لگے بھی 100 باری سوئی دی ہے, بلکہ کئی باری کہندی ہے اسلام میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں تواڈے کپڑے تو میں تانوں روٹیاں پکا کے دیواں. انہوں پھر جنی امیر ہوندی مسئلے بھی اونے ہی آندے ہوندے نے نا ہیں. لیکن صدقے اماں ختیجہ پہ جاؤں, ادھر دیکھیے ذرا میری طرف, سارے ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. نبی پاک اپنے گھر سے نکلتے ہیں, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, مزہ یہ اعلان نبوت, اپنے گھر سے نبی پاک نکلتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. آپ غار ہرا میں جاتے ہیں, تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. نبی پاک وہاں جاتے ہیں, پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, غار کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں.
امیر ترین پورے مکے کی خاتون ہو اور روزانہ ٹفن دے وچ روٹی پکا کے اوتھے لے کے جاوے، آواز جیسی آنی چاہیے تھی ویسی نہیں آئی. یہ عورتوں کے لیے سبق ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کیا کریں. حضرت اماں ختیجہ وہاں جاتی ہیں اور پھر اگلی گل بھی سن، جدوں عورت اپنے شوہر دا اتنا خیال رکھ دی ہے نا، پھر انعام کی ہوندا ہے. جب پہلی وحی آئی نا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ آنا جانا جب شروع ہو گیا، ایک دن دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ھذہ خدیجۃ، فرمایا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہے؟ جی ہاں. فرمایا خدیجہ ہے، یہ میری بیوی ہے. فرمایا معہا، فرمایا ان کے ساتھ برتن بھی ہے، اناء برتن ہے، فیہ ادام و طعام، اس کے اندر سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے. فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، میری بیوی ہے، آ رہی ہے، برتن اٹھائے ہوئے ہیں، روٹی سالن اس کے پاس ہے. فرمایا یہ جب آپ کے پاس پہنچے نا، تقرأ بالسلام ربی و جبرائیل وفی روایت منی، فرمایا ان کو رب کا بھی سلام کہنا ہے اور جبرائیل کا بھی سلام کہنا ہے. ہائے ہائے ہائے، ایک مرتبہ سبھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. او بیویوں اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے باپ کے پیسے اور مال و دولت پہ گھمنڈ مت کرو. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا سبق ہے. اور پھر سلام رب کی طرف سے آتا ہے. اور یہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے وہاں پتہ کیا جواب دیا تھا؟ جب نبی پاک کے پاس پہنچی، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ یہ جبرائیل ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے. تو جو سلام کہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اب اللہ کے سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ویکھو یار، حضرت اماں خدیجہ پاک کتنی بڑی عالمہ تھیں. فرمایا ان اللہ هو السلام، فرمایا اللہ نے سلام بھیجا ہے. تو فرمایا اللہ کے سلام کا جواب تو یہی ہے، وہ تو خود سلام ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ تو خود سلام ہے. وجبرائیل علیک السلام، اور رہ گیا جبرائیل، اور جبریل تیرے تے بھی سلام ہوئے. وعلیک السلام یا رسول اللہ، اور فرمایا حضور آپ پر بھی سلام ہو. یہ ہے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام اور رتبہ. جبرائیل بھی سلام کہتا ہے. اور آگے ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی نا، اتنی امیر ترین خاتون ہیں، خدمت کر رہی ہیں، اور دوسری بات سلامی ہو رہی ہے جبرائیل کی، اللہ کی، حضور کی. اور پھر کیا فرمایا؟ وبشر بہا، حضور ان کو خوشخبری سنائیے. کس بات کی سناؤں؟ فرمایا ببیت فی الجنت من قعب، فرمایا موتیوں سے بنے ہوئے محل کی خوشخبری سنائیے. لا صخبا ولا نصبا، جس کے اندر نہ شور ہوگا نہ گھٹن ہوگی. اللہ نے آپ کی اس بیوی خدیجہ کے لیے وہ انتظام فرمائے ہوئے. اپنے شوہر کا اگر کوئی خیال رکھے نا تو اس کے لیے بھی یہ اللہ کے انعامات ہیں. لیکن دیکھو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان، آپ تشریف فرما. مسند شریف کے اندر مسند عباس میں یہ روایت موجود ہے. نبی پاک تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، لکڑی. آپ نے نا اس کے ساتھ ایسے ادھر دیکھیں، 1 2 3 4 لکیریں لگائیں. فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. ایہی گالتے اسی کرنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ لو ہماری بولی سے آپا سے ملتی ہے، اسی واسطے تو ہم سچے ہیں الحمدللہ. نبی پاک نے فرمایا کائنات کے اندر جو 4 سب سے افضل ترین خواتین ہیں، میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. حضور کون کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا نمبر خدیجہ کا ہے. آواز ہی کمزوروں والی ہے. سب سے پہلا نمبر خدیجہ کا ہے. دوسرا نمبر میری اور خدیجہ کی لخت جگر فاطمہ کا ہے. اور تیسرا نمبر فرمایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے. اور چوتھا نمبر حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کا ہے. اور اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں بتاؤں یار، یقین کریں نبی پاک علیہ السلام، حضرت اماں خدیجہ جب بیمار تھی نا، سنیں روایت ہے، آپ جب بیمار تھی تو نبی پاک علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کے پتہ کیا کہا؟ فرمایا خدیجہ
جب تو بیمار ہوتی ہے نا تو تیری یہ تکلیف اور کیفیت یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس کا مطلب شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک والے جملے بولے, عزت اور احترام والے دل جیتنے والے جملے بولے. آپ فرمانے لگے ختیجہ یہ جو تیری کیفیت ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اور ساتھ جو اگلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا ختیجہ ایک بات بتاؤں؟ کہا بتائیے. فرمایا دنیا سے تو جانا ہی ہے, ساتھ میں اگلی بات بھی بتائی, دنیا سے تو سب نے جانا ہی ہے, پر مجھے خوشخبری دی گئی ہے. کیا؟ فرمایا جنت میں بھی تیرا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کر دیا ہوا. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا دست اقدس پکڑتی ہیں, چومتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. باتیں بہت زیادہ, یقین فرمائیے اتنی امیر ترین خاتون, اور یہ حالت, بلکہ اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں, امیر ترین خاتون ہونا اور شوہر دی خدمت نہیں کر دی, سس دی کون کرے. لیکن حضرت خدیجہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی. ایک بڑھیا خاتون گھر میں آئی, کہنے لگی محمد کا یہی گھر ہے؟ کہا یہی گھر ہے. فرمایا میں آنا چاہتی ہوں. آئیے. دروازے تو بند ویسے بھی نہیں تھے. حضرت خدیجہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی پہچان لو گی؟ کہنے لگی آپ بتائیں گی تو, مجھے تو ابھی تو پہچان نہیں, آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام حلیمہ ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا ہے؟ میرا نام حلیمہ ہے. پتا تھا اچھا یہ حلیمہ سعدیہ. آپ نے جلدی سے ان کے لیے کپڑا بچھایا, چادر بٹھایا. اماں کیسے آنا ہوا؟ یہ بتا میرا بیٹا کدھر؟ ورنہ حکم کرو اماں جی, آپ کے چہرے پر کوئی پریشانی ہے؟ صدقے جاواں امیر خاتون ہوئے اور ساس بھی سکی نہ ہوئے, صرف دودھ بھی لایا ہے, لیکن پھر بھی رضائی ماں تو تھی نا حضور کی. اماں جی بتائیے. فرمایا ہمارے یہاں پر بہت بڑا نقصان ہو گیا, ہماری بکریاں اونٹ مر گئے. ابھی نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری نہیں تھی. حضرت خدیجہ پاک نے اپنے غلام سے کہا بتاؤ کتنی بکریاں موقع پر کھڑی ہیں؟ اس نے کہا 40 بکریاں 1 اونٹ. فرمایا جلدی کر لے کے آ, اے صرف محمد دی ماں نہیں میری بھی ماں ہے. وہ توجہ ہے. آج نو روٹی پکا کے دینی پی جائے تو 100 گلاں سناؤندی ہے یار. کپڑے دھونے پی جان تینوں موت پی جاندی ہے. جدو آپ بڈھی ہوے تو اپنی نوہاں درس دندی ہے. خدمت کرنی چاہیے آ, تہاڈی بھی ہوਊਗੀ. جڑی ساری حیاتی وکھریاں رہندی اپنے شوہر نوں کسے دے ناڑے نہ چل چھتی وکھرا ہو, میں نہیں وچ رہنا. جدوں اپنے منڈے جوان ہوندے پھر کہندی کٹھے رہن چ برکت آ. میں کہا بہت. کچھ خدا کا خوف کرو یار, کیا طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہو. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں, یہ رونے والی باتیں ہیں. تماشا بنایا ہوا ہے ہماری عورتوں نے. لیکن صدقے جاؤں لاکھوں سلام حضرت اماں خدیجہ کی شان پر. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اب آ جائیے ذرا اختتامی لمحات میں بات کو داخل کرتا ہوں. چونکہ گھنٹے کا میرا ارادہ تھا, 1.25 گھنٹہ تقریر ہو چکی ہے. پتہ نہیں تو انہوں یاد ہے کہ کوئی نہیں, لیکن جو کہ موضوع ایسا ہے سبحان اللہ. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا جب انتقال ہوا, نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا, چونکہ اسی کے اندر آپ کے ساتھ شروع سے ہی ہر قسم کے معاملے میں تعاون کرنے والے چچا, آپ کے چچا ابو طالب, وہ بھی فوت ہو گئے. نبی پاک نے اس کو عام الحزن کا نام دیا, دکھوں کا سال. اور یہ اماں خدیجہ وہ ہیں جب آپ نے پردہ فرمایا اس وقت ابھی جنازے کا حکم نہیں تھا, آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا, چونکہ آپ نے مکے میں پردہ کیا ہے. مکے کے اندر کسی جتنے فوت ہوئے کسی کا جنازہ نہیں ہوا. جنازے کا حکم مدینے میں آیا تھا, بغیر جنازے کے آپ کو دفن کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خوش قسمتی کی معراج یہ تھی, میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی قبر میں اتارا تھا, اپنے ہاتھوں سے. اور یہاں سے یہ مسئلہ نکلا, شوہر اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اپنی بیوی کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے, اس کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے, اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار سکتا ہے. ہمارے یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, او بیگم مر گئی موڈا دے سکتا, یہ منہ دیکھ سکتا ہے, قبر چ لا سکتا؟ ہاں جی لا سکتا ہے.
یہ سنت سے ثابت۔ جنت المعلا، یہ قبرستان مقام حجوم، اس کو حجون کہتے ہیں، وہ جگہ قریب ہی ہے خانہ کعبہ شریف کے، پیدل 5-7 منٹ سارے لگتے ہیں، وہاں پر قبرستان میں آپ جلوہ گر ہیں۔ پہلے مزارات بنے ہوئے تھے، کچھ بد نصیبوں نے وہ گرا دیے، اور خدا ان کو بھی گرائے گا انشاءاللہ۔ آج کل وہ بالکل برابر کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر ہماری وہ اماں جلوہ گر ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت ہو۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کا صدقہ ہمارے پیارے بھائی میاں محمد اجاز صاحب، میاں ساجد محمود صاحب ان کے والد، بھائی محمد امجد گل صاحب ان کے والد، اور میاں محمد یامین صاحب کے والد، ان کو اللہ رب العزت صحت کلی عطا فرمائے۔ اور یہ ایصال ثواب ہے ہمارے میاں ساجد صاحب ان کی والدہ، اور بھائی میاں عبدالرشید صاحب والدین، اور رانا محمد اصغر صاحب، ملک خالد بلال صاحب ان کے والدین، اور جتنے احباب کے لیے مزید نیتیں ہیں، اللہ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں، اعلیٰ حضرت کے عقائد سے جڑے رہیں، کوئی بھی فتنے کا حصہ مت بنے، لڑائیوں جھگڑوں سے بچ جائیں، صوم و صلات کی پابندی کیا کریں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، مدینہ فاؤنڈیشن والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے، اور ایسے پروگراموں کی کثرت فرمائے۔ اللہ کریم اس ذکر مقدس کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے شیخ صاحب بہت ہی پیار والے ہیں، کہیں جی اگلا بھی 2 محرم، انشاءاللہ 2 ہوا یا 3 ہوا، آپ کو محرم میں ٹائم ضرور مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو بتا دیں گے، ہو سکتا ہے 2 ہی کلیئر کر لیں، جیندے رہے تو انشاءاللہ ملاقات رہن گیاں۔ سلام کے لیے کھڑے ہو۔
السلام خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام آج دانا او قبول لاکھوں سلام مدینے کے جان کروڑوں سلام مدینے کے جان بے حد سلام مدینے کے جان صلاۃ و سلام. تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے، بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا سا ذکر ہوگا اور ساتھ ساتھ لنگر بھی